الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جس طرح پچھلے دنوں میں فیصل آباد میں ایک واقعہ رونما ہوا جس میں ایک باپ نے، بلکہ درندہ صفت باپ نے، اپنی 7 ماہ کی بچی کو 5 گولیاں مار کر قتل کر دیا، تو اس کے پیچھے بات کیا تھی؟ صرف اتنی تھی کہ مجھے بیٹی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے بیٹے کی ضرورت تھی، تو میری بیوی نے بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا کی، تو بیٹا بیٹی یہ سب اللہ کی دین ہے۔ تو اللہ پاک نے بیٹی کو بہت زیادہ مقام دیا ہے۔ ہمارے قرآن، ہمارے حدیثیں یہ بات ثابت کر رہی ہیں کہ بیٹی کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے کہ جس شیخ نے اپنی بیٹی کو تربیت تعلیم شریعت کے مطابق کی، پھر اس کی شادی کر دی، تو اس کو 3 فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ اسی حوالے سے وہ 3 فضیلتیں اور دیگر بیٹی کے رتبے، بیٹی کے مقام کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد سلیم چشتی صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ اسلام میں بیٹی کو کیا اہمیت اور مقام حاصل ہے۔ قاری محمد سلیم چشتی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ لائیو فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ دین اسلام سے پہلے بچیوں کی کیا اہمیت تھی؟ دین اسلام نے بچیوں کو کیا مقام دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جی ایک اہم موضوع جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو میرے علم میں بچیوں کا مقام ہے، جی جی میں اپنے علم کے مطابق انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آقا تو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی آمد سے پہلے مکہ کے اندر کچھ قبیلے ایسے تھے جی جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جی چونکہ وہ کافر تھے جی اور ان کے نزدیک کسی کو اپنا داماد بنانا بڑی شرم کی بات تھی۔ جی جی ہو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اعلان نبوت کرنے سے پہلے جی یہ سلسلہ بہت سارے قبیلوں میں جاری تھا۔ جی جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو آپ کا اعلان نبوت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کو جو مقام ملا، جی آپ نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے جو بچیوں کو عزت حوصلہ افزائی دی جی اور انہیں مقام دیا، جی قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پر کچھ یوں ذکر ہے، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم صرف لڑکے ہی دیتے ہیں جی اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم صرف لڑکیاں ہی دیتے ہیں، جی جی اور بعض لوگ وہ ہیں جنہیں ہم لڑکیاں بھی دیتے ہیں اور لڑکے بھی دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ دوسرے مقام کے اوپر زندہ درگور کرنے والی بچیاں جو ہوئیں، زندہ درگور ہوئیں اس زمانہ جاہلیت میں، جی قیامت والے روز وہ بچیاں اپنے رب کے دربار میں یہ کہیں گی، یا الہ العالمین، جنہوں نے ہمیں زندہ درگور کیا یعنی قتل کیا، جی جی ان سے پوچھا جائے بے ای ذنب قتلت، کون سا ہمارا گناہ تھا کیا کر رہا تھا؟ جن کی وجہ سے ہمیں قتل کیا گیا جی جی اور ہمیں زندہ درگور کیا گیا۔ جی تو ایک بہت بڑا پیارا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان، جی آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، جی چونکہ اس وقت بعض قبیلوں میں یہ رواج تھا زندہ درگور کرنے کا، تو آپ نے رات کو اگلے اندر جا کر دعا کر رہے ہیں، یا الہ العالمین تو مجھے بچہ نہیں دیتا تو بچی ہی دے دے، جی میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ جی ہو آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔
تو آپ کے گھر میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی. جب ولادت ہوئی تو قبیلے والے جو اس وقت رواج کے مطابق بچی ہوتی تو اکٹھے ہو جاتے. جی جی انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہمارا رواج ہے تو اس کو زندہ درگور ہم نے کرنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچی دے دی تو میں اسے اپنے رواج کے مطابق زندہ درگور نہیں کروں گا. نہیں کر تو جب یہ بات ہوئی تو باقی قبیلے والے جو ہیں وہ کہنے لگے اگر ایسے ہے تو ہم بھی آئندہ زندہ کسی بچی کو درگور نہیں کریں گے. نہیں کرتے. تو اب نام رکھنا تھا. تو جو ذہین آدمی تھا ان میں وہ کہنے لگا کہ چونکہ یہ بچی جو آئی ہے اس کی وجہ سے ہماری ساری بچیاں جو آنے والی ہیں ان کی حفاظت ہو گئی ہے. جی جی تو اس کا نام ہم رکھیں گے آمینہ. جی جی جس کی وجہ سے ہماری بچیوں کو امن مل گیا. جی جی تو سرکار کے نانا جان کی یہ بات جو تھی، آپ کا نام رکھنا سیدہ آمنہ، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ جو بچیاں بعد میں آئیں گی ہمارے قبیلے میں ہم انہیں قتل نہیں کریں گے. تو اسلام نے انہیں جو بچیوں کو جو مقام دیا جی وہ اس سے پہلے بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا، یعنی زندہ ان کو دفن کر دیا جاتا تھا. جی جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بچیوں کو اور اپنے قبیلے کی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا. جی تو ان میں ایک صحابی ہیں وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری خطائیں اتنی ہیں کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا. جی آپ نے فرمایا کہ کیا تیری آسمانوں کے ستاروں سے زیادہ خطائیں ہیں؟ وہ کہنے لگا زیادہ ہیں. جی زمین کے ذروں سے؟ کہنے لگا زیادہ ہے. درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں. جی جی تو آپ نے فرمایا جتنی بھی خطائیں ہیں تو کلمہ شریف پڑھ لے تیری خطائیں معاف ہو جائیں گی. سرکار فرماتے ہیں تیری کون سی ایسی خطائیں ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیاں جو ہیں وہ قتل کی ہیں. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جب یہ بڑا لمبا سا واقعہ سرکار نے سنا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جی آپ نے فرمایا تیری اس خطا کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، تو کلمہ شریف پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یعنی ایسی اسلام سے پہلے بچیوں کے ساتھ ان کو زندہ درگور کرنا یہ جہالت تھی، اور جب دین اسلام آیا تو اسلام نے بچیوں کو جو مقام دیا وہ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی 3 بیٹیاں، جی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میرے محبوب کو دیکھ لو. گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو بچے بھی ہیں جی 3، اور بعض کتابوں میں 4 نام آتے ہیں لیکن 3 پر اتفاق ہے بچوں کا. 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. بیٹا کوئی بھی جوانی کو نہیں پہنچا، جی لیکن بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے عمریں دی جی ہو، ان کی شادیاں ہوئیں. جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بچیوں کی پرورش کرنا یہ ہمارے لیے قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں جی ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں جی اور اللہ نے ہمیں بھی بیٹیاں دی ہیں، جو ہے کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے عام بات یہ ہے کہ ابھی تک جہالت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. کبھی جو ایسے انسان ہیں انہوں نے سوچا کہ اگر بیٹی آتی ہے تو وہ کون دیتا ہے، جی جی اگر بیٹا آتا ہے تو وہ کون دیتا ہے؟ بس یہ دین اسلام یعنی ہم مسلمان تو ہیں جی لیکن ہمارے اندر وہ مسلمانی نہیں پائی جاتی. جی جی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے تو وہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے. شکر ادا کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹی دی اور اس نے اس کی پرورش اسلامی طریقے کے مطابق یعنی شریعت کے مطابق کی تو قیامت والے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ، آپ نے ایسے دونوں انگلیاں جوڑی آپس میں، جی دونوں انگلیاں جوڑ کر آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. جی جیسے ہی آپ نے دونوں انگلیاں جوڑ کر کہا کہ قیامت والے روز وہ میرے ساتھ
ایسے جڑا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. جی تو بچیاں ان کو رحمت بھی کہا گیا ہے جی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتے ہیں نا اس کو ایک بچی عطا کر دیتے ہیں، جی اور خوش ہوتے ہیں تو ایک اور دے دیتے ہیں، جی اور خوش ہوتے ہیں تو ایک اور دے دیتے اور ہیں. دیتے ہیں بھائی صاحب. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یعنی زیادہ رضا اس میں ہے جی کہ اپنے بندوں کو بچیاں عطا کرے. جی جی گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی اس پر خوش ہیں اور اللہ کے رسول بھی خوش اس ہے. پر خوش ہیں. جی تو پھر یہ ہے کہ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو بچی جب پیدا ہوتی ہے وہ جہالت کی وجہ سے یعنی دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناخوش سے ہوتے ہیں، یعنی ماتھے کے اوپر بل سا آ جاتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی. جی حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. جب بچی کو رحمت کہا گیا ہے تو پھر اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حال پر کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ مجھے ایک بچی عطا کی اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی میرے اوپر. جی. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں مزید آگے آگے ہوتی قاری ہیں. صاحب بچیوں کی پرورش کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر بھی دی ہے. جی چونکہ بچیاں ایک ایسی چیز ہیں کہ ان کی پرورش بچوں سے زیادہ والدین کے اوپر کے. سب سے پہلے تو یہ ہے جب تک دین کا علم نہیں ہوگا کوئی بھی ہم دین کا کام نہیں کر سکتے. جی بچیوں کی پرورش کرنے کے لیے سب سے پہلے والدین کے پاس دین کا علم ہونا ضروری ہے. ہونا ضروری ہے. جب دین کا علم ہوگا تو پرورش پھر ہی ہو سکے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں. چونکہ شرم و حیا کے لحاظ سے بچیوں کی تربیت اور ہی زیادہ ہے، چونکہ پردے کو مد نظر رکھا جائے تو پھر اور زیادہ ہے جی جی بچیوں کی تربیت کی اس کی اہمیت تربیت کرنا. تو جب بچی خاص کر کے وہ سن شعور کو پہنچ جاتی ہے، وہ جو پتہ ہے کہ یہ بات میں نے کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی، تو والدین کو شفقت کی نظر میں انہیں رکھنا چاہیے. اگر کوئی غلطی کرے ایسی جس سے شریعت منع کرتی ہے جی جی تو والدین جو ہے اچھے طریقے سے خوبصورت سے طریقے سے انہیں بتائیں بیٹا ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے ہم امتی ہیں، اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جی یعنی سیرت فاطمہ سے ہماری بچیوں کو آگاہ ہونا. اور وہ کیسے ہوں گی؟ جب تک والدین سیرت فاطمہ سے آگاہ نہیں ہوں نہیں گے ہوں گے. اس وقت تک وہ اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرد ہر عورت کے اوپر دین کا علم سیکھنا فرض ہے. جی جی جب آپ نے فرما دیا دین کا علم سیکھنا فرض ہے، جب یہ فرض ادا کیا ہوا ہوگا تو وہ تربیت کر جی سکیں گے. جی اگر وہ دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوا تو وہ تربیت نہیں کر سکتے. قاری صاحب حدیث پاک میں ہے کہ بیٹا والدین کے لیے نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے. تو نعمت والے والدین فائدے مند رہتے ہیں، فائدے میں رہتے ہیں، یا رحمت والے؟ تجربے کے لحاظ سے بھی بعض چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جی کہ جس کو ہم نعمت کہتے ہیں وہ والدین کو کتنا فائدہ دیتے ہیں، جن کو ہم رحمت یعنی بچیاں والدین کو کتنی شفقت دیتی ہیں اور والدین کے لیے کتنی وہ رحمت ہوتی ہیں. یہ تجربے میں آیا ہے کہ بہت سارے ایسے یعنی اگر یہ کہا جائے نا 90% ایسے بچے ہیں جی جب ان کی شادی کر دی جاتی ہے نا پھر وہ بیوی کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں. پھر اب بھی بہت سارے ایسے والدین ہیں کہ ان کی بہو جو ہے انہیں کپڑے دھو کر نہیں دے رہی، جی انہیں کھانا پکا کر نہیں دے رہی. اب یہ دیکھیے خامند جو ہے اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ میرے والدین کے یہ کپڑے نہیں دھوتی ہے جی اور یہ میرے والدین کو کھانا پکا کر نہیں دیتی ہے، کوئی احساس نہیں ہے. اب وہ نعمت تو نہ رہی. تو بیٹی مرنے تک اپنے والدین کے لیے سب کچھ کرتی رہتی ہے. تو یہ رحمت ہر حال میں رحمت ہوتی ہے. ہو جتنی اللہ تعالیٰ نے محبت اپنے والدین کی بیٹی کو عطا فرمائی ہے ہو اتنی میں چھوٹی چھوٹی دوتی ہیں 4 جی
تو جو بڑی دوتی ہے نا، اس نے یہ موبائل پر دیکھا کہ باپ کے ساتھ بیٹا جو ہے وہ سختی کر رہا ہے. جی اب وہ چھوٹی سی ابھی دوسری پڑھتی ہے، تو وہ کہنے لگی ابو امی ہمیں بھائی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا دیکھو نا، صحیح بات ہے بچیوں کے اندر کتنے وہ احساس کمتری. وہ کہنے لگی ہمیں بھائی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. اگر بیٹے ایسے کرتے ہیں والدین کے جی ساتھ، ہم اپنی امی اور ابو کی خدمت کریں گی، ہم اپنے پاس رکھیں گی، ہمیں بھائی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو نا کتنا اثر ہوا ان کے اوپر، صرف اس لیے کہ بیٹا جو ہے اپنے والدین کے ساتھ وہ سختی کر رہا سختی ہے. کر رہا ہے. اب خود جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خاص کر کے یہ ہماری اولاد، چونکہ پہلی تو بات یہ ہے ان کی تربیت نہیں ہے، نہیں ہے. اور جن کی تربیت ہے وہ بھی اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کتنا احسان کیا ہے. جی تو ایک علم کی کمی کی وجہ سے بڑی ایک پیاری ایک مثال ہے، اور ایک حدیث پاک ہے. وہ حدیث پاک کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی FA کی ایک دینیات تھی، اسلامیات، اس کے اندر میں نے یہ حدیث پاک پڑھی تھی. جی جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے 3 باپ ہیں، ماں باپ 3 ہیں. جی ایک تو وہ ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا ہے، جی ایک وہ ہیں جو ان کے استاد ہیں، استاد ہے. ایک وہ ہیں جو ان کے ساس اور سسر ہیں. جی اب تھوڑا غور کیجئے، ہم پھر تھوڑا پیچھے لوٹتے ہیں کہ علم کی کمی کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے اور کتنے ہم پریشان ہیں. اب جی ہم یہ اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں گے نا، تو ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب خود بخود ہی جی جی ہو جائے گا. جی میں اس کو سامنے رکھ کر تھوڑی وضاحت یہ کروں گا کہ اگر بچی کسی کے گھر میں گئی، کسی گھر میں گئی، جی تو اس کے ساس اور سسر جو ہیں وہ اس کے والدین ہیں. والدین ہیں. تو لڑکا جو ہے اس کے لیے اس کی ساس اور سسر والدین ہیں. یہ والدین. حدیث پاک نے ہمیں بتا دیا. جی جی اچھا، اس کو الٹ ہم کرتے ہیں کہ جب بچی اور بچے کے لیے اس کے ساس اور سسر والدین بنے ہیں، ماں باپ بنے ہیں، تو اب جو ساس اور سسر ہیں انہیں بھی اپنی بہو کو اپنی بیٹی بنا لینا چاہیے بیٹی نا. بنا لینا چاہیے. یعنی شریعت ہمیں یہ گویا کہ بتا رہی ہے کہ جب اس سے شریعت کہہ رہی ہے کہ تمہاری ساس اور سسر یہ تمہارے ماں باپ ہیں، ماں باپ. تو انہیں بھی تو احساس ہونا چاہیے نا جی جی کہ وہ اپنی بہو کو بیٹی بنا کر رکھیں. بیٹی بنا کر رکھے. ماشاءاللہ بہت اچھی جب بات. وہ بہو کو بیٹی بنا کر رکھیں گے تو ان کی بیٹی جب دوسرے گھر میں جائے گی تو اس کے ساس اور سسر جو ہیں اسے بھی بیٹی بنائیں گے. جی جی یعنی یہ تربیت گھر میں سے اگر بچیوں کی جائے جی کہ بیٹا اب یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر وہ ہے جس گھر میں جا رہے ہو. تمہارا وہ ساس کو ساس نہ سمجھنا، اسے ماں سمجھنا، اور سسر کو سسر نہ سمجھنا، اسے باپ سمجھنا. باپ سے. یہ گھر میں سے جب تربیت ہو کر، یعنی دین کا علم جب ہماری بچیوں کے پاس ہوگا نا، وہ اگلے گھر میں جائیں گی تو ان کی تربیت اگر والدین نے کی ہو، یا بیٹا وہاں اگر کوئی پریشانی ہوئی ہمیں بتا دینا، شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، کس چیز کی ضرورت ہے ہم تمہاری ضرورت پوری کریں گے. تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنا، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو اسے برداشت کر لینا. جی یعنی یہ تربیت کی جائے اگر بچیوں کی جی جی ہو. اگر گھر سے جاتے ہوئے ماں کہے بھائی جا کر اپنی ساس کو پاؤں کے نیچے رکھنا، جی اگر تربیت ایسی ہوگی تو وہ کبھی ساری زندگی میں اس گھر میں سکون نہیں پا سکتی. نہیں پا سکتی. اس کی اس جب الٹی تربیت کی وجہ سے اس کا خاوند بھی پریشان ہوگا، جی وہ خود بھی پریشان ہوگے، اس کے گھر والے پورے ایک خاندان پریشان ہو جائے گا. اس لیے بچی کی تربیت گھر میں سے جب ہوگی نا، جی اسے احساس دلایا جائے، اسے دین اسلام کی وضاحت کی جائے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. جب اس کے پاس دین کا علم ہوگا، بڑے سکون کے ساتھ وہ دوسرے گھر میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں نا، بچیاں جب تک شادی نہیں ہوتی نا، وہ کہیں سے آ رہی ہوتی ہیں، پوچھے جائے کہاں جا رہی ہے، وہ کہتی ہیں اپنے گھر میں جا رہی ہیں. جی ابھی شادی نہیں نہ ہوئی، جی وہ کہہ رہی ہیں اپنے گھر میں جا رہی ہیں. جی جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنے گھر والدین کے گھر میں سے جب جاتی ہیں نا، تو ماں اور باپ کو کہتی ہیں ابو جی میں اب اپنے گھر میں جاؤں گی میں اب اپنے گھر میں جاؤں گی. جبکہ یہ بھی کل اس کا یہ گھر تھا، آج اس کا وہ گھر ہے. جب اس کی اچھی تربیت ہوگی تو یقیناً اسے سکون ملے گا، اور والدین کو بھی سکون ملے گا، ساس اور سسر کو بھی سکون ملے گا. قاری صاحب، بیٹیوں پر ظلم و تشدد کرنے والے کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ ہاں،
ہے پہلے میں نے بتا دیا نا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ تو کسی عام آدمی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا. ٹھیک ہے. جو اسلام سے دور ہوتے ہیں، دین سے نابلد ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر شیطان کا حملہ بڑا جلدی ہو جاتا ہے. جی وہ شیطان جو بھی ان کے دل میں وسوسہ پاتا ہے فوراً قبول کر لیتے ہیں. جی اس کے اندر بنیادی چیزیں جو ہیں ان میں یہ ہے جی کہ جب انسان رزق حلال نہیں کھاتا نا، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. جی جی یعنی جو ابتدائی بات ہے وہ دو باتیں ہیں. ایک تو رزق حلال ہونا، ہم سود کھا رہے ہیں، ہم رشوت کھا رہے ہیں، دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، ہم اینٹیں مرچیں مکس کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. جب یہ ہم رزق اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو پھر ان پر اس کا جو اثر ہوگا، خود جب یہ کھائیں گے یعنی حرام کھائیں گے تو حرام جو کھانے والا ہے اس سے اچھا کام تو کوئی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ خود بندہ رزق حلال کھائے اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے بچے جو ہیں ان کی بیٹھک کو دیکھے جی کہ کہیں کسی غلط آدمی کے ساتھ تو ان کی بیٹھک نہیں ہے. نہیں ہے. اگر کسی غلط آدمی کے ساتھ بیٹھو گی تو بیٹھک کا ضرور اثر ہوگا. ہوتا ہے تو بالکل. یہ جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں نا، یہ غلط بیٹھک ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. جی جی اور یہ والدین جو رزق حلال نہیں کھا رہے ہوتے تو اس حرام کا بھی یہ اثر ہوتا ہے. تو جب زیادتی کریں گے اپنی بچیوں کے ساتھ پھر قیامت والے روز اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا. دینا پڑے گا. اور یہ بچیاں جو ہیں جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں گی کہ یا الہ العالمین ان سے پوچھو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے. وہاں تو 2 نمبری نہیں چل سکے گی، نہیں چل سکے. وہاں تو سزا ملے گی ملے گی. جی. دنیا کے اندر جتنے بھی عیش کرتا رہے ایک تو اسے سکون نہیں ملے گا، کسی حال کے اندر بھی وہ سکون میں نہیں ہوگا. دنیا میں بھی سکون نہیں ملے گا اور قبر میں بھی سکون نہیں ہوگا اور حشر میں بھی نہیں ہوگا. اور یہ ساری باتیں جو ہیں دین سے دوری کی وجہ سے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قاری صاحب، اگر کسی شخص کی بیٹی کسی وجہ سے، کسی گھریلو جھگڑے کی وجہ سے طلاق لے کر باپ کے گھر، بھائی کے گھر آ جاتی ہے، تو ایک حدیث کے بارے میں سنا ہے کہ اس بیٹی کی خدمت کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. تو اس بارے سے تھوڑی تفصیل بتائیں. میری نظروں سے بھی اس طرح کی کوئی روایت گزری تھی، اب پوری میرے کو ذہن میں نہیں ہے. جی لیکن بات یہ ہے کہ کیا بیٹی کی شادی جب ہو جائے جی بھائی اور بہن کا تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ جی یہ سوچنے کی بات ہے نا. جی. وہ بہن اور بھائی قیامت تک بہن اور بھائی ہیں، رشتہ وہ قائم رہتا رشتہ ہے. قائم ہے. جی کیا باپ اور بیٹی کا تعلق ختم ہو گیا؟ نہیں. جی کیا ماں اور بیٹی کا تعلق ختم ہو گیا؟ نہیں. جی ایسے نہیں ہوا. جی. یہ آج بھی بیٹی ہے اور کل بھی بیٹی کل ہے. بھی بیٹی ہے. اگر کوئی خامد، یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس دور کے اندر بہت سارا ایسا عالمی ہے کہ اکثر خامد جو ہیں وہ نشئی ہیں، جی تو دین سے دور ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ہماری بیوی جو ہے نا جوتے کی طرح رہے، جیسے پاؤں کے نیچے کوئی چیز مسلی جاتی ہے نا. جی جی اور ایک وہ وقت آتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں تو وہ اپنی اس غلط جو انہیں عادت پڑی ہوتی ہے غلط چیزوں کی، اب وہ غلط کام کرنے، مثلا چرسی ہے، پوڈری ہے، شرابی ہے، جی اب اس نے اپنا نشہ کرنا ہے تو بار بار وہ بیوی کو کہے گا تو یہ کام کر، تو یہ کام کر، اب تو جا اپنے ماں باپ سے پیسے لا، یہ کر وہ. جی جب جی. وہ تنگ پڑتی ہے، وہ نہیں لا کر دیتی ہے، تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ طلاق کی صورت میں زیادتی ہوتی ہے اور اسے طلاق دی جاتی ہے. اکثر جو ہوتا ہے نا وہ بیوی کا اتنا قصور نہیں ہوتا ہے. نہیں. خامد اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا کسی کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو. تو دو چیزیں ہیں. تو کچھ خوش نصیب ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں جو صبر کرتی ہیں اور برداشت کرتی رہتی ہیں، جی اور جب وہ ظلم حد سے کراس کر جاتا ہے تو وہ خامد ظالم جو ہوتے ہیں وہ طلاق دے دیتے ہیں. تو یہ ایک تو اس کو یہ بیوہ ہو گئی، جی ٹھیک ہے، طلاق دے دی گئی. اب یہ کس دروازے پر جائے گی؟ جی جی. بھائی وہ اور دروازہ ہے. اب بھی اس کا سہارا والدین ہی ہے، والدین ہی ہے. والدین کے علاوہ کوئی اس کا سہارا نہیں ہے. نہیں ہے.
دوسرے اس کا سہارا جو ہے وہ اس کے بھائی ہیں. بھائی کے علاوہ چونکہ اب جب والدین کے گھر میں آئے گی تو سارے اس کے محرم ہیں، غیر محرم کوئی نہیں، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے. بھائی کے گھر میں گئی ہے تو وہاں بھی اس کے ایک بھائی ہے یا اس کی اولاد ہے، اس کے لیے وہ محرم غیر محرم نہیں ہے. اپنے محرموں کے علاوہ وہ کسی اور گھر میں جائے گی تو غیر محرم ہوں گے، تو شرعی لحاظ سے بھی اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. تو جب وہ اپنے محرموں کے گھر میں جائے گی نا تو اسے شرعی کوئی ایسا عذر بھی نہیں ہوگا، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. جب اس کی پرورش کریں گے اللہ اس کا اجر ان کو عطا کرے گا، جو بھی ان کی پرورش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. قاری صاحب، بعض لوگ بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر جاتے ہیں، تو اس حوالے سے قرآن حدیث کیا کہتے ہیں؟ میں نے پہلے وہ ایک حدیث کا مفہوم بیان، ایک آیت کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کو بیٹے دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اختیار میں ہے، اگر کسی کو بیٹی دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اختیار میں ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، کیا جب بچی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، تو بیوی کے ساتھ زیادتی کرنا، سختی کرنا کہ یہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، یہ اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈائریکٹ اعتراض ہے. اگر کوئی آدمی ہماری اس بات کو سن رہا ہے تو وہ تھوڑا غور کرے، کیا بیوی خود بچی لائی ہے؟ اگر کوئی بچی کسی گھر میں پیدا ہوا ہے تو حصے دار تو ماں اور باپ دونوں ہیں، دونوں کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے لائی ہے ادھر. کیا شادی سے پہلے وہ بچی آ گئی ہے، اس کے ساتھ آ گئی ہے؟ شادی ہوئی ہے تو بچی آئی ہے، ورنہ اسے تو اس کے پاس تو بچی نہیں تھی. جب شادی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امر ربی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس گھر کے اندر اس نے آنا تھا. اب یہ اللہ تعالیٰ کے امر پر اعتراض ہے، تو جو اللہ کے امر پر ایسے اعتراض کرے گا میرا خیال میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر اعتراض ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے. اگر کسی نے ایسی کو غلطی کی ہے نا، میرے سامنے بھی ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی، یہ چکوال کی بات ہے، میں اس وقت اس محلے کے اندر امامت کرایا کرتا تھا. وہ ایک بہت بڑا آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، لیکن میرے بارے میں پہلے اسے پتہ نہیں تھا، بعد میں اسے پتہ چلا. تو ایک وقت تھا ہمارے ماموں جان کے پاس وہ نوکر بن کے رہا تھا، اب وہ پیسے والا ہو گیا، امیر ہو گیا. اس کے گھر کے اندر پوتی ہوئی تو اس نے دائی کو مارنا شروع کر دیا، یہ تیری وجہ سے پیدا ہوئی. بھائی بجائے اس کے کہ وہ کہتا یہ اللہ کا عمل اور اللہ کی طرف سے ہے، بچیوں وہ بھی اللہ کی طرف سے بچہ ہو. تو اس کی اور میری تھوڑی طلق کلامی ہو گئی. بعد میں ایک اور آدمی نے بتایا کہ تجھے پتہ ہے کہ مولوی صاحب کے ماموں کے پاس کتنا عرصہ تم رہ کر آئے ہو؟ اسے پتہ نہیں تھا. بعد میں وہ معذرت کرنے لگا، جی آپ کی وجہ سے، آپ کے ماموں کی وجہ سے میں اتنا امیر ہوا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، آپ سے میں نے سختی کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے اور دائی کا کیا قصور ہے کہ تم نے اس کو مارنا شروع کر دیا ہے. یہ بھی پوچھ ہوگی قیامت والے روز، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ تو ہم نے دی تھی اور ہمارے دین کے اوپر تمہیں اعتراض ہوا، اور یہ اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. قاری صاحب، بیٹی کی اچھی تربیت کر کے، خاص طور پر اخلاقی تربیت کے حوالے سے، وہ ایسے کون سے رشتے ہیں جن سے بیٹیوں کو دور رکھنا بہت ضروری ہے؟ ہاں، یہ بڑا عام ایک مسئلہ ہے اور اس کی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے. کیونکہ ہماری شریعت کے اندر دو قسم کے رشتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں محرم اور ایک کو کہتے ہیں غیر محرم. ہر وہ جو غیر محرم ہے اس کے ساتھ بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، اور جو محرم ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی حال میں بھی شادی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر سکے بھائی ہیں یا دودھ کے بھائی ہیں، یعنی اکٹھے کسی ماں کا دودھ پیا ہے، اب ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی. اچھا، اسی طریقے سے ماموں ہے، ماموں کی اپنی بانجی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. چچا ہے، اپنی بھتیجی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. جو محرم ہے نا
وہ محرم ہیں جن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. آج یہ المیہ ہے کہ خالہ زاد جو ہے وہ غیر محرم ہے، پھوپھی زاد غیر محرم ہے، ماموں زاد غیر محرم ہے، چچا زاد غیر محرم ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے غیر محرم ہیں. تو رشتے بھی بڑے قریب کے ہیں، لیکن ان کے ساتھ برتاؤ ایسا کرنا کہ جس طریقے سے غیر محرم کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے جی جی ان کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرنا، اس لیے کہ ہنسی مذاق ابتدا ہوتی ہے ابھی. ہاں، ابتدا ہوتی ہے. یعنی یہ بھی دین کا علم اپنی بچیوں کو یہ بتانا کہ یہ غیر محرم ہیں اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق یا ایسی کوئی بات نہیں کرنی جن سے شیطان جو ہے وہ خوش ہو. خوش ہو. ٹھیک ہے، تو غیر محرم اور محرم کو سارے جانتے ہیں. تو غیر محرم جو ہیں وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اس سے بچنا ضروری ہے. قاری صاحب، بیٹی پر زیادہ حق باپ کا ہوتا ہے یا ماں کا؟ قرآن پاک نے جو حکم دیا ہے نا، جی جی وہ دونوں افہم ولا تنہرما، جی یہ بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے ہے کہ اپنے والدین کے سامنے تم نے اف نہیں کرنی. بیٹی کو بھی ایسے ہی حکم ہے اور بیٹے کو بھی ایسے ہی حکم ہے. لیکن تھوڑا سا اس کے اندر جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے نا، جی جی پھر اس کے اندر ایک اور شریعت کے لحاظ سے اس کے لیے ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اپنے خامد جو ہے اس کے حکم جو ہیں ان کو بھی مد جی نظر رکھنا. تو میں نے پہلے جو حدیث پاک آپ کو بتا دیا نا کہ جو اس کا خامد ہوتا ہے اگر اس کی نظروں سے یہ حدیث گزری ہو کہ میرے یہ والدین ہیں، ساس اور سورا جی سسر، جی یہ بھی میرے والدین ہیں، جب یہ بات ذہن میں فٹ ہو جائے گی نا تو بیٹی کو بعد میں احساس ہوگا اور جو داماد بنا ہوا ہوگا اسے اپنی ساس اور سسر کا پہلے احساس ہوگا کہ یہ بھی میرے والدین ہیں. انہوں نے مجھے ایک بیٹی جوان کر کے وہ میرے نکاح میں دے دی ہے جی جی اور ان کے میرے اوپر حقوق ہیں. حقوق تو ہیں. شادی کے بعد بھی بیٹی جو ہے اگر خامد اچھا مل گیا ہے تو وہ اس سے زیادہ ان کا خیال رکھے گا. اور بچی جو ہے اس کے تو والدین نا خون ہے، جی جی تو خون ہونے کی وجہ سے اس کے لیے دونوں برابر ہیں. برابر ہے. تو ان دونوں کی وجہ سے تو وہ دنیا میں آئی ہے نا، جی جی اس لیے اس کے لیے دونوں کے حکم. لیکن ایک بات اور چیز جو ہے سامنے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیٹا کام نہیں کر سکتا. مثلاً ماں کو غسل کی ضرورت ہے، جی جی اب وہ خود نہیں کر سکتی، یہ کام تو بیٹی ہی کرے گی. بیٹی کرے گی. ٹھیک ہے، یہ تو بیٹا نہیں کر سکتا. جی جی یعنی کچھ ایسے کام ہیں جو عورتیں ہی کر سکتی ہیں تو وہ کام اضافی ہوں گے اس کے لیے جی اور وہ ہی کرے گی. تو اس لیے جہاں تک تعلق ہے وہ احترام کا، حقوق کا، وہ تو دونوں کے لیے برابر ہیں. قاری صاحب، بعض گھرانوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ باپ بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس لاتے بھی ہیں، گود میں بٹھاتی ہے. تو یہ کتنی عمر تک ایسا کرنا درست ہے اور کتنی عمر میں ایسا کرنا درست نہیں ہے؟ یہ آپ تھوڑی سی تفصیل سے بتا دیں. یہ بہت ساری ایسے چونکہ شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جی جی جن کا ازالہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے فرمانے علی شان میں اللہ تعالیٰ معاف فرمایا اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو سرکار نے فرمایا جب بچی اور بچہ 7 سال کے ہو جائیں جی ان کے بچھونے الگ کر دو. اللہ کر دو. ہمارے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی آپ کا حکم جی جی کافی ہے کہ جب آپ نے فرما دیا بچھونے جی جی الگ کر دو. جب بھائی اور بہن دونوں کا رشتہ اتنا سخت ہے جی جی کہ وہ ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، جی جی کوئی ایسا کلیہ قاعدہ کوئی مسئلہ ایسا ان کو آپس میں شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو شریعت کہتی ہے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں ان کا بچھونا الگ کر دو. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر تو مزید اور سختی کی ضرورت ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے بڑوں کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی ہیں. جی جی تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ محبت پیار کرنا وہ یہاں تک تھا کہ آپ ضرور آپ کے گھر میں تشریف لے جاتے اور جب مائی صاحبہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائی صاحبہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے. یعنی باپ ہونے کے ناطے سے
جو میرے علم میں یہ بات آئی وہ کہ بیٹی کی پیشانی کو محبت سے باپ بوسہ دے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی حدیث پاک سے یہ ثابت ہے۔ جی قاری صاحب، جو آج کل آپ اخبارات میں ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں کہ جو درندے معصوم ننھی کلیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو نیوچ لیتے ہیں، ان کے بارے سے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ زیادتی کوئی بھی ہو، زیادتی جتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ جی یہ اولاد جو ہے، یہ اولاد بھی ہماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی ہے جی اور حد سے زیادہ ڈال دی ہے۔ جی جی تو اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ایمان ہوتا ہے۔ تو جو امانت ہوتی ہے اس کو امانت بنا کر رکھا جاتا ہے۔ جی جی دیکھو، جب تک وہ جوان نہیں ہوتی ان کی پرورش کرنا، پھر جوان ہونے کے بعد اس امانت کے لیے کوئی ایسا گھر تلاش کرنا جی جی جو اس کے پلے کا ہو، برابر کا ہو، تو اپنی اس بیٹی کو نکاح کر کے دینا، تو شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی جب بھی جس طریقے سے بھی جس طرح بھی کی جائے گی تو اس کی سزا دنیا میں بھی انسان بھگتے گا، جی جی قبر میں بھی بھگتے گا، اور جی حشر میں بھی اس کی سزا دھوتے گا۔ اسے بھگتنی ہوگی۔ جی اس لیے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جی جی ان گناہوں میں سے ایک یہ بھی گناہ ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، جی اور اس کی سزا تو پھر جب وہ مرے گا تو اسے پتہ چلے گی کہ کتنا بڑا میں نے گناہ کیا ہے، جی جی اور میں نے اپنے رب کو اس کے ساتھ رب ذوالجلال اللہ اور اس کے رسول اور فرشتے سارے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ جی جی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ایسی کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے نہایت ہی محترم مذہبی شخصیت، جامعہ مسجد وتیا شریف کے خطیب جناب قاری محمد سلیم چشتی صاحب۔ انہوں نے بیٹیوں کے دین اسلام میں مقام، ان کے رتبے، حدیث پاک کی روشنی میں ان کا مقام کے حوالے سے بہت اچھی باتیں بتائیں۔ قاری صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے کہ آپ ہمارے سننے والوں کو اتنے اچھے اچھے دینی مسائل ان کا حال بتا رہے ہیں۔ قاری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ فینش۔